دوستو ٹائٹینک جہاز آج سے ٹھیک 111 سال پہلے 10 اپریل 1912 کو ساؤتھ ایمپٹن انگلینڈ سے 2240 مسافروں کے ساتھ نیو یارک کی طرف نکلتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے زیادہ بڑا اور لگژریس شپ تھا، اور سب سے بڑی بات، اس شپ کو بنانے والی کمپنی کی طرف سے یہ صاف کہا گیا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، یعنی کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے 4 دن بعد ہی، یعنی کہ 15 اپریل کی رات 2:20 پر 7 آئس برگ وارننگ ملنے کے باوجود ایک آئس برگ سے ٹکرا کر 2.5 گھنٹوں میں ہی ڈوب جاتا ہے، جس میں 1500 سے زائد لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اٹلانٹک اوشن میں یہ جہاز غائب سا ہو جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد کئی ریسرچر ٹیمیں ڈوبے ہوئے ٹائٹینک جہاز کی تلاش میں پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ سب ناکام رہتے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے سے ٹھیک 73 سال بعد 1985 میں رابرٹ بیلرڈ اور ایک فرینچ اوشیانوگرافر نے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا، جو پانی کی سطح سے تقریباً 12,800 فٹ نیچے پڑا تھا، اور ٹائٹینک جہاز کے دونوں حصے ایک دوسرے سے تقریباً 600 میٹر کی دوری پر پڑے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھنے لگی، اور اس دلچسپی میں سب سے بڑا کردار 1997 میں ریلیز ہونے والی آئیکونک مووی ٹائٹینک کا تھا۔ اس مووی نے لوگوں کے دلوں اور فلم انڈسٹری پر بڑے خطرناک طریقے کا راج کیا، اور اس طرح لوگوں کا رجحان ٹائٹینک میں بڑھتا چلا گیا، اور اسی دلچسپی کی وجہ سے لوگوں اور ریسرچرز کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں نے ایک مرتبہ پھر اٹلانٹک اوشن کے گہرے ٹھنڈے پانی میں موجود ٹائٹینک ریگ کی طرف رجحان بڑھا دیا، اور اب 1985 سے لے کر 2023 تک ریسرچر سمیت قریب 250 لوگ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جا چکے ہیں۔ لیکن 18 جون 2023 کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے لوگوں کو وحشت میں ڈال دیا، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی عام شہری ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے نہیں جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ 18 جون 2023 کی صبح ایک سب مرین اٹلانٹک اوشن کے گہرے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگاتی ہے۔ اس سب مرین میں ٹوٹل 5 لوگ سوار تھے، جو کہ سمندر کی گہرائی میں 3,800 میٹر نیچے پڑے ٹائٹینک ریگ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سب مرین میں بیٹھے ہر شخص نے $250,000 اس ٹور کے لیے دیے تھے، اور جو کمپنی یہ ٹور کرواتی ہے اس کا نام اوشن گیٹ ہے، اور جس سب مرین کے ذریعے ٹور کیا جا رہا ہے اس کا نام ٹائٹن ہے، اور یہ ٹائٹن سب مرین سرفیس ایریا پر موجود پولار پرنس نامی شپ میں موجود ٹیم سے رابطے میں رہے گی، اور اس کا یہ ٹور شروع ہوتا ہے 18 جون کی صبح 9:30 پر، اور یہ ٹور ٹوٹل تقریباً 7 گھنٹے کا ہونے والا تھا، اور اس کو 2 گھنٹے لگیں گے سمندر کی گہرائی میں پہنچتے جہاں پڑا ہے ٹائٹینک ریگ۔ ٹائٹن سب مرین ہر گزرتے 15 منٹ کے بعد اپنا ایک سگنل چھوڑے گی سرفیس ایریا پر موجود پولار پرنس شپ پر، تاکہ سیفٹی لا کے مطابق موومنٹ کو انالائز کیا جائے، لیکن ابھی صرف 7 سگنل ہی ریسیو ہوئے تھے، یعنی ابھی 1 گھنٹہ اور 45 منٹ ہی ہوئے تھے، تو ٹائٹن کے پولار پرنس سے تمام رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پولار پرنس شپ کی طرف سے بار بار رابطے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ٹائٹن کا نیویگیشن سسٹم کام نہیں کرتا، اور پھر ٹور ٹائم ختم ہونے تک اس سب مرین کا واپس سرفیس ایریا پر آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن کوئی سگنل ریسیو نہیں ہوتا، اور پھر کچھ دیر بعد اور انتظار کیا جاتا ہے۔ لیکن اب پولار پرنس شپ پر موجود ٹیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ US کوسٹ گارڈ کو یہ انفارم کر دیا جائے، اور پھر چلتا ہے 4 دن تک چلنے والا ایک ملٹی نیشنل ریسکیو سرچ آپریشن، لیکن یہ ناکام رہتے ہیں، اور پھر ان 5 لوگوں کی موت واقع ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر لوگ ٹائٹینک کو لے کر اتنے ہی ایموشنل اٹیچ ہیں تو اس ٹائٹینک ریگ کو باہر کیوں نہیں نکالا گیا؟ 1985 سے لے کر اب تک چاہے ریسرچ کے لیے چاہے ٹورزم کے لیے لوگ اب تک اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں،
تو اس کو کیوں باہر نہیں نکالا جا رہا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اس گتھی کو بھی سلجھاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ٹائٹینک شپ کا ملبہ ڈوبنے سے تقریباً 73 سالوں بعد سمندر کی گہرائی 12,800 فٹ نیچے ملا، اور ان 73 سالوں کے دوران ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سائنٹسٹ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب اس کو نکالنا ناممکن سا ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ تھی بیکٹیریل جراثیم۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندروں کا پانی انتہائی نمکین ہوتا ہے، اور اس نمکین پانی میں ہوتے ہیں مختلف قسم کے جراثیم جو کہ ٹائٹینک ریگ کو مکمل طور پر زنگ آلودہ کر چکے ہیں، اور ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز حملہ آور ہو کر اس کو کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے کو تو یہ ایک مصنوعی چٹان کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن یہ انتہائی نازک اور کھوکھلا ہو چکا ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح یہ جراثیم حملہ آور ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ 2023 تک نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس وجہ سے اوشیانوگرافر کا ماننا ہے کہ اگر ٹائٹینک ریگ کو اوپر سے باندھ کر اگر کھینچا جائے تو یہ مزید ٹوٹ کر تباہ ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کی گئی ہو۔ ایک ہالج کنسٹرکٹر آرتھر ہکی، انہوں نے ایک بڑے کمال کا مشورہ دیا۔ جس جگہ ٹائٹینک ریگ موجود ہے، اگر اس جگہ کو برف میں تبدیل کر دیا جائے تو ٹائٹینک خود بخود باہر آ جائے گا، کیونکہ برف کی ڈینسٹی پانی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برف پانی پر تیرتی ہے، اور ایسا کرنے سے جہاز پانی کی سطح پر آ جائے گا۔ سائنٹسٹ کافی حد تک اس بات پر متفق تھے، لیکن اس کو کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی ایک بڑی مقدار میں لیکوڈ نائٹروجن کی۔ اس تجربے کی تکمیل کے لیے ایک امریکی گیس کمپنی BOS کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور ان کی کیلکولیشن کے مطابق اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے تقریباً 0.5 ملین ٹن لیکوڈ نائٹروجن کی ضرورت پڑے گی۔ اور اب سائنٹسٹ کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا تھا کہ آخر لیکوڈ نائٹروجن کی اتنی بڑی مقدار کو گہرائی تک کیسے لے جایا جائے، جس کی وجہ سے پھر اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بڑا مزیدار آئیڈیا جو کہ سننے کو ملا، وہ تھا پنگ پونگ بالز کے ذریعے ٹائٹینک ریگ کو نکالنا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہ ایسے کہ بہت ساری پنگ پونگ بالز کو ریگ کے حل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ پھر بالز اوپر کی طرف دباؤ ڈالیں گی، جس کی وجہ سے جہاز پانی کی سطح پر آ جائے گا۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایک یوٹیوبر ٹام راکس میتھس کو، یہ میتھمیٹیشین ان آکسفورڈ یونیورسٹی۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں پریکٹیکل طریقے سے بتایا کہ پنگ پونگ بالز کے ذریعے کیسے ٹائٹینک ریگ کو نکالا جائے، اور ان کے مطابق ٹائٹینک ریگ کو نکالنے کے لیے تقریباً 1.5 بلین پنگ پونگ بالز کی ضرورت پڑے گی۔ اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ پنگ پونگ بالز کی اتنی بڑی مقدار کو سمندر کی 3,800 میٹر نیچے گہرائی تک کیسے لے جایا جائے۔ لیکن اگر کسی بھی طرح لے جایا بھی جائے تو پنگ پونگ بالز کیا پانی کے اتنے پریشر کے آگے ٹک پائیں گی؟ تو پھر اس وجہ سے یہ آئیڈیا بھی فلاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاز کی تلاش ہونے کے ٹھیک 13 سال بعد جہاز کی کمپنی کی طرف سے ایک ٹائٹینک ریکوری آپریشن کیا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کا ایک بڑا شاندار اور کامیاب آپریشن رہتا ہے۔ اس میں کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن 5,000 کے قریب آئٹمز کی ریکوری کی گئی، جس میں جویلری، شو، ریسکیو جیکٹس اور میوزک ایکوپمنٹس اور دیگر چیزیں وغیرہ، اور آج وہ نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں نیویڈا ملک کے لکسچر ہوٹل اور لاس ویگس میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔